السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام پر اعتراضات کی حقیقت والی اس سیریز میں آج ہم پردے پر ڈسکس کریں گے۔ اس ٹاپک پر ہم تقریباً 3 اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا پردہ صرف عورتوں کے لیے، صرف خواتین کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی ہے؟ محترم ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آخری شریعت ہے۔ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو اسی شریعت کا پیروکار بننا پڑے گا اور اسی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام نے پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے دیا ہے اور عورت کو دوسرے درجے کا انسان بنانے کی ایک کوشش ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، اس وجہ سے کہ پردے کی جو 6 قسمیں بھی اگر بنیادی طور پر ہم نکال لیں تو اس کے اندر 5 قسموں میں مرد اور عورت کا پردہ اور ستر دونوں برابر ہے۔ صرف ایک قسم میں مرد اور عورت الگ الگ ہیں۔ وہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ جیسے نمبر 1، بالکل چست لباس نہ ہو، بالکل ٹائٹ فٹنگ والا لباس نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ لباس نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ ہو تو بالکل پہننا اور نہ پہننا برابر ہو۔ اور دوسرا، عورت کا لباس مرد اختیار نہیں کر سکتا، مرد کا لباس عورت اختیار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کسی بھی مذہب کا کوئی مذہبی شعار والا، کوئی ان کے مذہب کا جو یونیفارم سمجھا جاتا ہے جیسے، ویسا لباس کوئی اختیار نہیں کر سکتا، نہ مرد اختیار کر سکتا ہے نہ عورت اختیار کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایسا کوئی بھی لباس جس کے ذریعے سے جنس مخالف کے جذبات کو اچھالنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ جو 5 قسم کے لباس ہیں، اس کے اندر مرد اور عورت دونوں سملر ہیں۔ یہ دونوں اس قسم کے لباس کو اختیار نہیں کر سکتے، ایسے لباس کا پہننا دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب رہ گئی 6ٹھی قسم، جس کو ہم پہلی قسم بھی بنا سکتے تھے۔ خیر، تو یہ 6ٹھی قسم کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں کچھ پہلی گزری ہوئی باتوں کا ریوائز کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے۔ اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے باڈی اسٹرکچر میں بنیادی طور پر، کھلے طور پر فرق رکھا ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا اور مانتا ہے، اور اسی فطرت کی فرق کی بنیاد پر، اور ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کری تھی کہ جہاں پر فطرت نے مرد اور عورت کے میں فرق محسوس کیا، وہیں پر شریعت نے بھی ان دونوں میں فرق محسوس کیا، دونوں میں فرق رکھا۔ اور جہاں پر دونوں میں سملیرٹی تھی، دونوں یکساں نظر آتے تھے، وہاں پر دونوں کے حقوق اور دونوں کو برابر سرابر رکھا۔ ان 2 باتوں کی بنیاد پر، یعنی ایک تو مرد اور عورت کے باڈی اسٹرکچر میں فرق ہے، جہاں جہاں دونوں میں فرق تھا وہاں پر دونوں میں فرق رکھا گیا، جہاں جہاں دونوں میں سملیرٹی تھی وہاں پر دونوں میں سملیرٹی رکھی گئی۔ اسی باتوں کی بنیاد پر مرد کا فرض ستر اسلام نے ناف سے لے کر گھٹنوں تک رکھا۔ ہاں، عام حالات میں تمام بدن کا چھپانا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے تمام بدن ستر قرار دیا گیا، پردہ کرنا اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ ہاں، لیکن اس کے اندر قسمیں کی گئی کہ وہ محرم اور غیر محرم کے لیے، یعنی اپنی اور پرایوں کے لیے پردہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر کا پردہ کچھ الگ ہے اور باہر نکلنے پر پردہ الگ ہے۔ اور اسی طرح چہرے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، عقل یہ تقاضا کر سکتی تھی کہ جو ہے چہرہ جو سب سے زیادہ کسی کو متوجہ کرنے کا، کسی کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو چہرے کا پردہ کمپلسری ہو جاتا ہر جگہ پر۔ لیکن چونکہ انسان کی آئیڈینٹی اور پہچان اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو ضرورت کے درجے میں، ضرورت کے وقت شریعت نے چہرے کھولنے کی عورتوں کو اجازت دی۔ محترم ناظرین، یہ پردے کی 6ٹھی قسم تھی، جہاں پر مرد اور عورت کے پردے میں فرق ہو گیا، لباس میں فرق ہو گیا۔ اور یہ فرق شریعت کے مطابق، یہ شریعت نے کیا اور یہ فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس کے علاوہ جو شریعت نے جہاں پر مرد اور عورت کو برابر سمجھا، وہاں پر دونوں کو برابر رکھا۔ اب
اس کے علاوہ ایک چیز تو یہ ہو گئی، دوسرا کیا اسلام ہی نے ایسا کیا کہ پردہ عورتوں کو لگا دیا اور مردوں کو آزاد چھوڑ دیا؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو جو عورتوں کے لیے ایک حساب سے، یعنی ایک شق میں، پردے کی ایک حصے میں عورتوں کے لیے جو فرق رکھا گیا، کیا یہ صرف اسلام کی ایجاد ہے یا اسلام نے ایسا کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہودیت اور عیسائیت جیسے مذاہب میں بھی سختی کے ساتھ پردے کا حکم ہے، بالوں کو چھپانا اور ان کو محفوظ رکھنے کی سخت تاکیدی احکامات یہودیوں کے مشہور مذہبی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ خود عام طور پر ہم جو حضرت مریم کی جو تصویر ہمیں ملتی ہے یا ان کا اسٹیچو جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اندر وہ پورا کا پورا ان کا جسم اور ان کی باڈی کپڑوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کھلا بدن نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح ہم جو ہمارے ملک کے دیویوں کی فوٹوز دیکھتے ہیں، ان کے اسٹیچوز دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کا پورا بدن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر ہم ان کے معاشرے میں، ہم ہندو تہذیبوں کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کئی گھرانے پہلے بھی تھے، آج بھی ایسے موجود ہیں کہ اتنا بڑا گھونگھٹ وہ استعمال کرتے ہیں، اتنا بڑا کپڑا وہ استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کا چہرے سے لے کر، یعنی سر سے لے کر سینے تک کا حصہ پورا چھپ جاتا ہے، جو کہ پردہ کرنا، یعنی پردہ لوگوں سے کیا جا رہا، اپنے آپ کو چھپایا جا رہا۔ تو پتہ ان باتوں سے یہ چلا کہ پردے کا حکم، یعنی پردے کا نافذ کرنا، یہ صرف اسلام کا حکم نہیں تھا، تمام مذاہب میں اس کا وجود ملتا ہے۔ محترم ناظرین، لیکن جس طرح کئی چیزوں نے کئی چیزوں کو متاثر کیا، اس سے پہلے بھی اس اعتبار سے گفتگو ہو چکی ہے، جب نئی نئی باتیں لوگوں میں پیدا ہونے لگی، اس کے اندر یہ بات بھی داخل کر دی گئی اور اس طرح اسلام پر اعتراض کرنے کی کوشش کی گئی کہ پردے کے ذریعے سے اسلام نے عورتوں کو پیچھے کر دیا، اندھیرے میں ڈھکیل دیا، اور پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن یہ بات بھی ادھوری ہے، نامکمل ہے، ناقص فہم پر بنیاد رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو لوگ ہر بات کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنا جانتے ہیں، ان لوگوں نے اس بات کو اپنی عقل پر نہیں پرکھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو سورسز آف نالج ہیں، یعنی نالج گین کرنے کے جو ذریعے ہیں انسان کے پاس، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے عقل، کہ انسان کسی چیز کو سمجھ کر، سوچ کر، اس کے بارے میں پڑھ کر اس سے علم حاصل کرتا ہے، اور دوسری چیز ہے حواس خمسہ ظاہرہ، یعنی آنکھ، ناک، کان، منہ اور چھو کر، یعنی ہاتھ پیر وغیرہ۔ آنکھ کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، کان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے کسی چیز کو سن کر، منہ کے ذریعے سے کسی چیز کو چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح کان کے ذریعے سے کسی کو سن کر علم حاصل کرتا ہے، ناک کے ذریعے سے کسی چیز کو سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، اور چھو کر وغیرہ ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو چھو کر علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جو علم حاصل کرنے کے جو دو سورسز ہیں، عقل اور حواس خمسہ، آپ سوچ کر دیکھیے، کیا پردہ کرنے کی وجہ سے یا حجاب کرنے کی وجہ سے کیا ان چیزوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے؟ کیا انسان کی عقل پردے میں آنے کی وجہ سے چھپ جاتی ہے، یا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا، سن نہیں پاتا، سونگھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ پردہ ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ بات تجربے کے بھی خلاف ہے۔ بہترین طریقے سے آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود پردے کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ لڑکیاں، عورتیں ترقی کر رہی ہیں، اور ان کی ترقی میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے۔ ہاں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے مواقع پیدا کیے جاتے، جب مختلف ٹرینیں اور مختلف جگہوں پر ان کے لیے جگہ مختص کی جاتی ہے، تو اسی طرح ایسے یونیورسٹیز، اور کالجز اور اسکولز بنائے جائیں، اور ایسے مالز وغیرہ ہوں جن کے اندر پورا کا پورا عملہ، پورے کے پورے کام کرنے والے عورتیں ہی ہوں، تاکہ وہ اپنی جو ضرورت مند عورتیں ہیں یا عام طور پر جو کام کاج کے قابل عورتیں ہیں، وہ اپنی معاشی ضرورت کو پورا کر سکیں، اس کے ذریعے سے ان کی ترقی بھی ہوتی رہے، جیسا یہ لوگ ترقی میں رکاوٹ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو جہاں دیگر چیزوں جگہوں پر اس چیز کو آگے بڑھایا گیا، ویسا اس کو طرح بھی آگے بڑھایا جاتا تو یہ دونوں کام ہوتے، اور عورت اپنے طور پر محفوظ بھی ہوتی۔ محترم ناظرین، یہ بات پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے اسلام اور فیمنزم والے ویڈیو میں، کہ جب مارکیٹ میں عورت کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا، تو اس میں مردوں کا کچھ نقصان نہیں ہوا، مردوں کا بلکہ فائدہ ہی ہوا، کہ مرد تو اپنے طور پر پورے کے پورے ڈھیلے ڈھالے لباس میں اپنے باڈی کو محفوظ کیے ہوئے تھے، لیکن عورت مارکیٹ میں رکھ دی گئی تھی،
ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز کے ایڈ سے لے کر ایئر لائنس کے اسٹاف تک عورت کو کھلا رکھ دیا گیا۔ اسی طرح ایک معمولی گھر سے لے کر اور کھیل کے میدان تک عورت کو کھلا رکھا گیا تاکہ وہ ان کی آنکھوں کی تسکین کا ذریعہ بن سکے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ان کو محفوظ پناہ گاہوں میں اور ان کو ایک بری نظروں سے بچانے کے لیے ان کے خاص مواقع اگر ان کے لیے پیدا کر دیے جائیں تو ان کی عزت و ناموس بھی محفوظ رہے گی اور اس کے ذریعے سے ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جن ممالک میں اور جہاں پر پردے کی رعایت نہیں ہوئی اور بالکل اس چیز کو برا سمجھا گیا اور اس کے ذریعے سے عورت کو آزاد رکھنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر جنسی جرائم کا، سیکسول کرائم کا پرسنٹیج بہت زیادہ رہا۔ صحیح کئی رپورٹیں اس سلسلے میں ہمیں میڈیا میں اور پیپرز میں ملتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں جو ممالک رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد 193 ہے، اس کے اندر تقریباً 57 ممالک مسلم ممالک ہیں، اور ان 57 ممالک میں شرح جنسی جرائم بہت ہی کم ہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی جرم جنسی جرائم نہیں ہوتا، وہاں کوئی ریپ اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، یہ ہمارا دعویٰ نہیں۔ ہاں، باوجود اتنی بے دینی کے اور باوجود اتنے بد اخلاقی کے بھی وہاں پر جنسی جرائم کی کمی ہے۔ کیوں؟ کمی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کی خواتین اپنے طور پر اپنا مذہبی حق سمجھتے ہوئے، اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پردے کی رعایت کرتی ہیں، اور جہاں پر ایسا نہیں ہے وہ ممالک سر فہرست ہیں جنسی جرائم میں۔ محترم ناظرین، اور ایک بات ہماری تعجب سے خالی نہیں ہے کہ عام طور پر لوگ جو بھی چیز پرکشش ہوتی ہے، جو بھی چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے، جو لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف لپک سکتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سونا ایک چیز ہوتی ہے، کائنات بھی جو ایک پتھر کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں بنائی۔ سونا کہیں سے نکلتا ہے تو چٹانوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ لوگ جب سونا خرید کر لاتے ہیں تو اس کو اپنی الماری میں اور لاک اپ میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہے، اس کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ کوئی منسٹر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز قیمتی ہو جاتی ہے اس کی پھر حفاظت کی جاتی ہے۔ تو جب اس طرح کوئی چیز اٹریکٹیو ہے اور قیمتی سمجھی جا رہی ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، تو پھر عورت کے فطرت کے اندر کائنات نے، خالق کائنات نے جب اس کے باڈی اسٹرکچر میں اور اس کی جسمانی ساخت میں جب فرق رکھ کر کے اس کو الگ رکھا تو پھر اس کو محفوظ کرنے میں کچھ برائی نہیں تھی۔ خلاصہ یہی ہوا کہ شریعت نے جہاں پر مرد اور عورت میں فطرت کے اعتبار سے فرق دیکھا تو دونوں میں فرق کر دیا، اور جہاں پر فطرت کے اعتبار سے دونوں میں سملیرٹی تھی وہاں پر دونوں میں سملیرٹی رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اسی کے اندر کائنات کے تمام انسانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔